نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والے ویورز کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ کتاب الرحیق المختوم کے قسط نمبر 19 آپ کے پیش خدمت ہے۔ اگر آپ کتاب الرحیق المختوم کی پچھلی تمام اقساط کو پڑھنے یا سننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو میں ڈسکرپشن میں ان سب کا لنک دے رہی ہوں، آپ انہیں وہاں سے سن سکتے ہیں۔ اس میں ہم بات کریں گے پہلی بیعت عقبہ کے بارے میں۔ بیعت عقبہ دراصل اسلام کی وہ کامیابی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے مکہ میں ہی ظلم و ستم کے دوران حاصل کر لیا تھا۔ یہ ایک ایسی کامیابی تھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادوں کو اور بھی مضبوط کر دیا۔ یہ خدا ذوالجلال کی طرف سے اپنے نبی کے لیے ایک عظیم کامیابی تھی۔ یہ دراصل مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے سفر کا آغاز تھا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت کی بنیاد مدینہ منورہ میں رکھی تھی، تو یہ اسی سلسلے کی سب سے پہلی کڑی تھی۔ پہلی اور دوسری بیعت عقبہ کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے پہلے ہی مدینہ منورہ کے ہر گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور چرچا پہنچ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر مدینہ منورہ میں اسلام کی دعوت کے لیے بھیجا تھا۔ اس دعوت کے نتیجہ میں مدینہ کے کثیر افراد نے اسلام قبول کر لیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر آپ کے پیروکار بن کر آپ کا استقبال کیا۔ انہی مسلمانوں کے ساتھ مل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک مضبوط اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔ اسی وجہ سے اسلام میں پہلی اور دوسری بیعت عقبہ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ نبوت کے 11ویں سال موسم حج میں یثرب کے 6 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی قوم میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تبلیغ کریں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال جب موسم حج آیا تو 12 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے حضرت جابر بن عبداللہ کو چھوڑ کر باقی 5 وہی تھے جو پچھلے سال بھی آ چکے تھے۔ ان کے علاوہ 7 آدمی نئے تھے جن کے نام یہ ہیں: معاذ بن الحارث، ذکوان بن عبد القیس، عبادہ بن صامت، یزید بن صلبہ، عباس بن عبادہ، ابو الہیثم بن تیہان، اویم بن سائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ان میں صرف اخیر کے 2 آدمی قبیلہ اوس سے تھے، بقیہ سب کے سب قبیلہ خزرج سے تھے۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع میں عقبہ کے پاس ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتوں پر بیعت کی۔ عقبہ کی اس بیعت کی تفصیل صحیح البخاری میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آؤ مجھ سے اس بات پہ بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہ لاؤ گے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے۔ جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دے دی جائے گی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگی، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اللہ اس پہ پردہ ڈال دے گا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے گا تو سزا دے گا اور چاہے گا تو معاف کرے گا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ بیعت پوری ہو گئی اور حج ختم ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ہمراہ یثرب میں اپنا پہلا سفیر بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کو اسلامی احکامات کی تعلیم دے اور جو لوگ اب تک شرک پر چلے آ رہے ہیں ان میں اسلام کی اشاعت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفارت کے لیے سابقین اولین میں سے ایک جوان کا انتخاب فرمایا جس کا نام اور اسم گرامی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے تو حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نزول فرما ہوئے۔ پھر دونوں نے مل کر اہل یثرب میں جوش و خروش سے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقری کے خطاب سے مشہور ہوئے۔ مقری کے معنی ہے پڑھانے والا۔ اس وقت معلم اور استاد کو مقری کہتے تھے۔ تبلیغ کے سلسلے میں ان کی کامیابی کا ایک نہایت شاندار واقعہ یہ ہے کہ ایک روز حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ہمراہ لے کر بنی عبد الاشہل اور بنی ظفر کے محلے میں تشریف لے گئے۔ وہاں بنی ظفر کے ایک باغ کے اندر مرک نامی ایک کنویں پہ بیٹھ کے ان کے پاس چند مسلمان بھی جمع ہو گئے۔ اس وقت تک بنی عبد الاشہل کے دونوں سردار یعنی کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسعید بن حضیر
مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ شرک پر ہی تھے۔ انہیں جب خبر ہوئی تو حضرت سعد نے حضرت اسید سے کہا، ذرا جاؤ ان دونوں کو جو ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنانے آئے ہیں ڈانٹ دو اور ہمارے محلے میں آنے سے منع کر دو۔ چونکہ اسد بن زرارہ میری خالہ کا لڑکا ہے اس لیے تمہیں بھیج رہا ہوں، ورنہ یہ کام میں خود انجام دے دیتا۔ اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا حربہ اٹھایا ان دونوں کے پاس پہنچے۔ حضرت اسد نے انہیں آتا دیکھ کر حضرت مصعب سے کہا، یہ اپنی قوم کا سردار تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ سے سچائی اختیار کرنا۔ حضرت مصعب نے کہا، اگر یہ بیٹھا تو اس سے بات کروں گا۔ اسید پہنچے تو ان کے پاس کھڑے ہو کر سخت سست کہنے لگے، بولے، تم دونوں ہمارے ہاں کیوں آئے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بناتے ہو۔ یاد رکھو اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو ہم سے الگ ہی رہو۔ سب نے کہا، کیوں نہ آپ بیٹھیں اور کچھ سنیں، اگر کوئی بات پسند آ جائے تو قبول کر لیں، نہ پسند ہے تو چھوڑ دیں۔ حضرت اسید نے کہا، بات تو منصفانہ کہہ رہے ہو۔ اس کے بعد اپنا حربہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔ اب حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی بات شروع کی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ ان کا بیان ہے کہ باخدا ہم نے حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بولنے سے پہلے ہی ان کے چہرے کی چمک دمک سے ان کے اسلام کا پتہ لگا لیا۔ اس کے بعد انہوں نے زبان کھولی تو فرمایا، یہ تو بڑا ہی عمدہ اور بہت ہی خوب تر ہے۔ تم لوگ کسی کو اس دین میں داخل کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ غسل کر لیں، کپڑے پاک کر لیں، پھر حق کی شہادت دیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ انہوں نے اٹھ کر غسل کیا، کپڑے پاک کیے، کلمہ شہادت ادا کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر بولے، میرے پیچھے ایک اور شخص ہے، اگر وہ تمہارا پیروکار بن جائے تو اس کی قوم کا کوئی آدمی پیچھے نہ رہے گا، میں اس کو ابھی تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ اشارہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا۔ اس کے بعد حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا حربہ اٹھایا، پلٹ کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ وہ اپنی قوم کے ساتھ محفل میں تشریف فرما تھے۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے بولے، میں باخدا کہہ رہا ہوں، یہ شخص تمہارے پاس جو چہرہ لے کر آ رہا ہے یہ وہ چہرہ نہیں ہے جسے لے کر گیا تھا۔ پھر جب حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل کے پاس آن کھڑے ہوئے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا، میں نے ان دونوں سے بات کی، واللہ مجھے تو کوئی حرج نظر نہیں آیا، ویسے میں نے انہیں منع کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے۔ اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ بنی حارثہ کے لوگ اسد بن زرارہ کو قتل کرنے گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اسد آپ کی خالہ کا لڑکا ہے، لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا عہد توڑ دیں۔ یہ بات حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے کہی تھی کہ ان کی مرضی یہ تھی کہ آپ بھی ان کی باتیں سنیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے اور وہ اسلام قبول کر لیں۔ ان کی بات سن کر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بھڑک اٹھے اور اپنا نیزہ لے کر سیدھے ان دونوں کے پاس پہنچے۔ دیکھا تو وہ دونوں اطمینان سے بیٹھے ہیں، سمجھ گئے کہ یہ اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منشا تھا کہ آپ بھی ان کی باتیں سنیں، لیکن یہ جب ان کے پاس پہنچے تو کھڑے ہو کر سخت سست کہنے لگے۔ پھر اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے بولے، خدا کی قسم اگر میرے اور تیرے درمیان قرابت کا معاملہ نہ ہوتا تو تم مجھ سے اس کی امید نہ رکھ سکتے تھے کہ ہمارے محلے میں آ کے ایسی حرکتیں کرتے ہو جو ہمیں گوارا نہیں۔ حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ باخدا تمہارے پاس ایک ایسا سردار آ رہا ہے جس کے پیچھے اس کی پوری قوم ہے، اگر اس نے تمہاری بات مان لی تو پھر ان میں سے کوئی بھی نہ رہے گا۔ اس لیے حضرت مصعب نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ سے کہا، کیوں نہ آپ تشریف رکھیں اور سنیں، اگر کوئی بات پسند آ گئی تو قبول کر لیں اور اگر ناپسند آئی تو ہم آپ کی ناپسندیدہ بات کو آپ سے دور ہی رکھیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انصاف کی بات کہتے ہو۔ اس کے بعد اپنا نیزہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب نے ان پر اسلام پیش کیا، قرآن کی تلاوت کی۔ ان کا یہ بیان ہے کہ ہمیں حضرت سعد کے بولنے سے پہلے ہی ان کے چہرے کی چمک دمک سے ان کے اسلام کا پتہ لگ گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے زبان کھولی اور فرمایا، تم لوگ اسلام لاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ غسل کر لیں، کپڑے پاک کر لیں، پھر حق کی شہادت دیں، 2 رکعت نماز پڑھیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد اپنا نیزہ اٹھایا اور اپنی قوم کی محفل میں تشریف لائے۔ لوگوں نے دیکھتے ہی کہا، ہم باخدا کہہ رہے ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چہرہ لے کر گئے تھے اس کی بجائے دوسرا ہی چہرہ لے کے پلٹے ہیں۔
پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مجلس کے پاس آ کے رکے اور بولے، اے بنی عبد الاشہل، تم لوگ اپنے اندر میرا معاملہ کیسا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ ہمارے سردار ہیں، سب سے اچھی سوجھ بوجھ کے مالک ہیں، ہمارے سب سے بابرکت پاسبان ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا تو سنو، اب تمہارے مردوں اور تمہاری عورتوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک تم لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ۔ ان کی اس بات کا یہ اثر ہوا کہ شام ہوتے ہوتے اس قبیلے کا کوئی بھی مرد، کوئی بھی عورت ایسی نہ بچی جو مسلمان نہ ہو گئی ہو۔ صرف ایک آدمی جس کا نام اسیرم تھا، اس کا اسلام جنگ احد تک مؤخر ہوا۔ پھر احد کے دن اس نے اسلام قبول کر لیا اور جنگ میں لڑتا ہوا کام آ گیا۔ اس نے ابھی اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی نہ کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تھوڑا عمل کیا اور زیادہ اجر پایا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہی مقیم رہ کر اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ انصار کا کوئی گھرانہ باقی نہ بچا جس میں چند مرد اور عورتیں مسلمان نہ ہو چکی ہوں۔ صرف بنی امیہ بن زید، خطمہ اور وائل کے مکانات باقی رہ گئے۔ مشہور شاعر قیس بن اسلط انہی کا آدمی تھا، یہ لوگ اسی کی بات مانتے تھے۔ اس شاعر نے انہیں جنگ خندق تک اسلام سے روک کے رکھا۔ بہرحال اگلے موسم حج یعنی کہ 13ویں سال نبوت کا موسم حج آنے سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیابی کی بشارتیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبائل یثرب کے حالات، ان کی جنگی اور دفاعی صلاحیتوں، ان کی خیر کی لیاقتوں کی تفصیلات سنائیں۔ دوسری بیعت عقبہ کے حالات انشاءاللہ العزیز اگلی قسط میں بیان کیے جائیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔